مساجد اور مقامات مقدسہ ان کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو مساجد ہیں قرآن و حدیث میں ان کو اللہ کا گھر بتلایا گیا ہے، اور ان کی بڑے فضائل ہیں، اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور مساجد کے فضائل بہت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہتے ہیں 7 آدمی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 1 میل کی دوری پر، یعنی سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو میل کہتے ہیں عربی میں، اتنا دور ہوگا بالکل عین سر پر، اور ہر آدمی جو ہے اپنے پسینے کے اندر میں جو ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق۔ کوئی جو ہے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی جو ہے کمر تک ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن جو ہے اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے، تو 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اس وقت ان کو جو ہے اس گرمی سے نجات ملے گی، اور اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے، ان کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل جو ہے ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد نکل کر گھر جاتا ہے تو اس کا دل مسجد ہی میں رہتا ہے، یعنی کب دوسرا وقت آئے اور میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں۔ تو اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور حاکم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد سوق من اسواق الآخرہ، یہ جو مساجد ہیں یہ آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، دنیا کے اندر آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے۔ تو جو آدمی جو اس میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور کرامت حاصل کرے۔ تو جو مسجد میں آتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور اس کی مہمانی جو ہے مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ تحفہ جو ہے کرامت کا تحفہ ہے جو مسجد میں آتا ہے، اور مسجد سے یہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے تعظیم و تکریم کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور اپنی ذات کو بیچتا ہے، اور کوئی تو اس کو اعمال حسنہ کے بدلے میں آزاد کرا لیتا ہے، اور کوئی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے بازاروں میں آؤ، جنت کے باغات سے گزرو تو اس کے پھل کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، یعنی ذکر کرو، اس میں جو ہے ذکر کرو۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا اس کا مقصد ہی عبادت ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اس مقصد کو جو ہے پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر جو ہے سب اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو بھی جگہ جو اس مقصد کو زیادہ ادا کرتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو چونکہ یہ مقصد صرف مسجد کے اندر سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے مساجد دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہیں۔ اس میں جو ہے جو آدمی آتا ہے وہ اللہ کے مہمانی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بازار جو ہے یہ سب سے بدترین جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بازار جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسے جو ہے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اسے جو ہے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اس نے بازار کو، غفلت کی جگہ کو اللہ کے یاد کی جگہ بنا لیا، اللہ کی یاد کی جگہ بنا لیا، اس لیے اس کو یہ نیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام خاص اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، یہ دعا پڑھنے کے لیے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل نہیں کرتی ہے، اور اس میں بھی وہ جو ہے اللہ کی یاد کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے امام ابو داؤد نے جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو بازاروں میں کام کرتے تھے، لوہار تھے، اور لوہے کو مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، لیکن اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پھینک دیا، مارا بھی نہیں، مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی ہتھوڑے کو رکھ دیا اور جو ہے مسجد چلے آئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے تجارت غافل نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے، کمانے کی جگہ ہے مسجد جو ہے کمانے کی جگہ ہے۔ اور جو آدمی، خاص کر حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل چل کر آتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اپنی مسجد میں گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اسے ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے مسجد آنا۔ تو اسی لیے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اگر گھر قریب ہو تو اس کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پیدل چل کر آئے اور مسجد میں جلدی پہنچے۔ خاص کر جمعہ کے دن آدمی جتنی جلدی پہنچتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جتنا دیر ہوتا ہے اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور جب امام جو ہے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ تمام دفاتر لپیٹ کر خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک جو لوگ آتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو سب سے سویرے آتا ہے اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اتنا فرق ہوتا ہے ثواب کے اندر، تو جلد آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مسجد میں جو ہے آنے کے بعد جو ہے آدمی اعمال کے اندر لگے، فضول باتوں کے اندر، بیکار کاموں کے اندر لگ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرے۔ مسجد میں آ کر جو ہے فضول باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اور وہاں جو ہے فضول کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ مساجد کے بھی جو ہے درجے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ مسجد حرام کا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس میں آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے، بیت المقدس میں 25,000 کا ثواب ملتا ہے، بعض روایتوں میں 50 بھی آیا ہے، اور شہر کی جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور محلہ کے مسجد میں 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے نماز کا۔ اور اہل محلہ کے لیے جو ہے محلے کی مسجد ہی جامع مسجد کا حکم میں ہے، اسے وہاں پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی ملازم پیشہ ہے یا تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت سے یا ملازمت سے جو قریب مسجد ہے وہ اس کے لیے جامع مسجد کا حکم میں ہے، وہاں پر اس کو جو ہے پورا ثواب ملے گا۔ اور جب رات ہو تو گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ جو ہے جامع مسجد کے حکم میں ہے۔ پھر مسجد سے متعلق جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، شریعت نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں۔ ایک تو مسجد کی تعظیم اور تکریم ہے، اس کی عزت، اس کی حرمت کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، اور اس کے اندر ہمیں